أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرے اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے ثواب ملتے ہیں، اور نیکیاں 700 گنا کر کے دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے فرما برداری میں، جہاد کے گھوڑوں کو پالنے میں، ہتھیار خریدنے میں، حج کرانے میں خراج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے بدلے 700 ملیں گے۔ اس سے بہت زیادہ لطافت اس کلام اور اس مثال میں ہے، اور پھر اس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ اللہ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں، جس طرح تمہارے بوئے ہوئے بیج کھیت میں بڑھتے بڑھاتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر اپنے عیال پر خرچ کرے اس سے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے خراب نہ کرے۔ جس شخص پر کوئی جسمانی بلا مصیبت، دکھ، درد، بیماری آئے وہ اس کی گناہ کو جھاڑ دیتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان فرمائی تھی کہ جب آپ سخت بیمار تھے اور لوگ عیادت کے لیے گئے تھے، آپ کی بیوی صاحبہ سرہانے بیٹھی تھی۔ ان سے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا کہ نین سختی سے۔ آپ کا منہ اس وقت دیوار کی جانب تھا، جو سنتے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا میری رات سختی کی نہیں گزری، اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ مسند احمد کیا اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خرید کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے، اور پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں 700 تک، مگر روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خاص میرے ہی لیے ہے، اور میں آپ اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت، دوسری قیامت کے دن۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنی زیادتی اور ہے کہ روزے دار اپنے کھانے پینے کی اور صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ آخر میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز، روزہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ کی خرچ پر 700 گنے بڑھ جاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص جہاد میں کچھ مالی مدد دے وہ خود نہ جائے تاہم اسے 1 کے بدلے 700 کے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور خود بھی شریک ہو تو 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کے خرچ کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ یہ حدیث غریب ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کی تفسیر جو پہلے گزر چکی ہے، جس میں ہے کہ 1 کے بدلے 2 کروڑ کا ثواب ملتا ہے۔ ابن مردودیہ میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو کچھ اور زیادتی عطا فرما، تو یہ آیت اتری، اور آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ تو آیت دوسری اتری۔ پس ثابت ہو کہ جس قدر خلاص عمل میں ہو اسی قدر ثواب میں زیادتی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بڑے وسیع فضل کرم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کسی قدر کا مستحق ہے اور کس سے استحقاق نہیں۔
صدق اللہ العظیم.